یہ جو وبا اور یہ جو فضا اب قائم ہو گئی 26 نومبر سے، تاریخ بھی دے دیتے ہیں کہ 26 نومبر کے بعد سے 11 جنوری تک یا کتنے دسمبر تک یہ بات رہے گی نا، یہ خود ہی سب بنانے والے اور خود ہی توڑنے والے اور خود ہی اسکیمیں سوچنے والے آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ قدرت کا ورلڈ آرڈر ہے۔ یہ وہ امریکی وزیر خارجہ تھا نا کسنجری کیا نام ہے اس کا؟ جی ہینری کسنجر۔ اب یہ دنیا کا جو ورلڈ آرڈر ہے نا، دنیا کا ورلڈ آرڈر، اس میں یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب کی شکل ہے، عذاب کی ایک شکل ہے، اس میں یہ لوگ استعمال ہو رہے ہیں، چاہے ان کے سیاسی مقاصد کچھ بھی ہوں کہ دنیا کو جام کر کے یہ کیا چاہتے ہیں، پاکستان والے دنیا پاکستان کو جام کر کے کیا چاہتے ہیں، دنیا کیا چاہ رہی ہے، ان کے کیا مقاصد ہیں، قطع نظر اس چیز سے۔ اب یہ جو خوف پیدا ہو گیا ہے، یہ خوف پیدا ہوا ہے، اللہ جل شانہ قوموں پر ایسے عذاب اور ایسی وبائیں اور ایسے حالات کب مسلط کرتے ہیں اور کیوں مسلط کرتے ہیں؟ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہو نا یہاں پر، پہلے تو آپ اس ذہن میں اس بات کو نکال دیں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ میں سے کوئی آدمی بھی کرونا سے نہیں مرے گا۔ بس یہ تو ذہن سے آپ اس کو تو آپ ذہن سے ہی لوہے دل کی تختی سے اس بات کو نکال دیں کہ کرونا سے کوئی مرے گا۔ اور کسی کے محلے میں اگر کوئی آدمی اللہ نہ کرے جس کو یہ وہم ہو کہ یہ کرونا سے مرا ہے اور کوئی اس کا نہ جنازہ پڑھاتا ہو نہ غسل دیتا ہو، وہ مجھے بلا لے، یہ بھی اعلان ہے۔ اگر اس کو کوئی غسل نہ دے کہ یہ کرونا کا مریض ہے، مرا ہوا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو غسل دے دیں گے۔ یہ بھی ہمارا پیغام ہے، اعلان ہے یہ۔ پھر سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جراثیم زندگی تک ہوتے ہیں نا، یہ مر گیا تو پھر کیا رہتا ہے پیچھے، لیکن یہ مرنے کے بعد بھی خوف کو ختم نہیں کر رہے، مرنے کے بعد بھی، لیکن بات یہ ہے کہ قدرت کا ورلڈ آرڈر ہے، یہ قدرت کا ورلڈ آرڈر ہے، اور اس ورلڈ آرڈر سے نکلنے کے لیے جب تک آدمی اللہ کی راہ اختیار نہیں کرے گا، اللہ کی راہ آپ نے اختیار کر لی، آپ بے غم، آپ کی بیوی نے نہیں کی، ماں باپ نے نہیں کی، دوست احباب نے نہیں کی، بس وہ خوار ہیں۔ پھر بات سمجھے نا؟ آپ اللہ کی راہ اختیار کریں اور اس خیال کو دل میں مستحکم کر لیں کہ موت کسی سبب کی محتاج نہیں ہے، موت کسی سبب کی محتاج نہیں ہے۔ اسباب کے بغیر بھی موت آتی ہے، ہارٹ اٹیک سے بھی آتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، بے شمار واقعات ایسے پیش آتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں جس میں کوئی سبب بھی نہیں تھا، بندہ مر گیا۔ انسان کی جو پیدائش ہوئی نا، پیدائش، تو فرمایا کہ جب اس کا ماں کے پیٹ میں یہ 4 مہینے کا تھا نا، اس وقت اس کے مقدرات کو لکھا گیا، اس کی تقدیر لکھی گئی، کب مرے گا، بچپنے میں مرے گا، جوان ہو کے مرے گا، بوڑھا ہو کے مرے گا، کتنی عمر پائے گا، کتنی عمر پائے گا۔ تو یہ بات طے شدہ ہے کہ آپ موت کے لیے بے فکر ہو جائیں، اور اللہ ہم فقیروں کو بھی سنتا ہے، بات بڑی نہیں کرتا، دعویٰ نہیں ہے، لیکن اللہ اپنے فضلوں سے آپ سب کو بچائیں گے، بس آپ سب کو بچائیں گے، اور اس وقت تک آپ بچے رہیں گے جب تک آپ اس راستے پہ چل رہے ہیں، یہ صحیح راستہ ہے، اس راستے سے ادھر ادھر ہو گئے تو گئے۔ پھر
ہمارے حضرت جی فرمایا کرتے تھے اللہ اپنے دوستوں کے دوست ہیں، اللہ اپنے یاروں کے یار ہیں، اپنے دوست پر اپنے یار پر شیطانوں کو ہنسنے کا موقع نہیں دیتے۔ پھر مار بندہ اس وقت کھاتا ہے جس وقت اللہ ذرائع فرار اختیار کرتا ہے، اللہ ذرائع فرار اختیار کرتا ہے، اور جب بندہ اللہ ذرائع فرار اختیار کر لے تو کہاں جائے گی؟ اس لیے ہمیشہ کے لیے اپنی تنہائی میں، اپنی کسی بھی وقت میں اللہ سے باتیں کیا کریں، یا اللہ پاک بیمار آپ کرتے ہیں، اللہ پاک ٹھیک آپ کرتے ہیں، بے روزگار آپ کرتے ہیں، روزگار آپ دیتے ہیں، زندگی آپ دیتے ہیں، کمزوریاں آپ لاتے ہیں، صحت کے خزانے آپ کے پاس ہیں، بیماریوں کے خزانے آپ کے پاس ہیں، عزت کے خزانے آپ کے پاس ہیں، ذلت آپ کی طرف سے آتی ہے، خوشیاں آپ سے آتی ہیں، دکھ آپ سے آتے ہیں۔ اللہ سب کچھ آپ کا ہے، اللہ میرا تو ہی کچھ نہیں۔ تو اللہ پاک آپ اگر مجھے خوش رکھیں تو آپ کی خدائی میں کیا فرق آئے گا؟ اللہ اگر مجھے آپ صحت و عافیت سے رکھیں تو آپ کی بزرگی میں کیا کمی آئے گی؟ تو یہ التجا اور دعا ہر وقت اللہ سے کرنی چاہیے، مانگنا چاہیے اللہ سے۔ ہمارا ایک بڑا قصور یہ ہے، ہماری تنہائی پاک نہیں ہے، ہماری تنہائی پاک نہیں ہے۔ تنہائی میں ہم وہ کام کرتے ہیں جس سے شیطان کو بھی ہم پہ ہنسی آتی ہے، شیطان بھی ہم پہ ہنستا ہے کہ مجھے بھی یہ امید نہیں تھی کہ یہ اتنے بڑے باغی بنیں گے۔ پھر مانگنے کے لیے ڈھنگ، سلیقہ، طور اتوار، انداز چاہیے، وہ چیزوں سے ہم محروم ہیں۔ بات سمجھ گیا نا؟ اس لیے یہ قدرت کا جو ورلڈ آرڈر ہے، اس سے جان بخشی کا ایک ہی حل ہے۔ مجھے ایک اخبار میں پڑھا، افغانستان کے اندر جب کرسٹل بم پھینکے جا رہے تھے نا، کرسٹل بم، تو اس کے بعد میڈیا، یہ جو دنیا کے لوگ یہیں جاتے تھے، کہتے کہ ایک مسجد میں ہم گئے، 50-60 طالب علم سوئے ہوئے مسجد میں، 50-60 طالب علم سوئے ہوئے ہیں، اور پورا علاقہ آگ میں جل گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لوگ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ تو ہم نے جا کے ان کو جگایا، ہم نے، کیسے ہو؟ خیر ہے، ٹھیک ہو؟ یہ کیا ہوا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ شاید تمہیں کچھ پتہ نہیں ہوا؟ کچھ پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا، اتنے لوگ شہید ہو گئے، سب کچھ تباہ ہو گیا باہر۔ جی نکلنا نے، ہمیں تو عشاء کے پڑھ کے سوئے تھے تو پھر نیند سو گئے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ہم تو فجر کے انتظار میں تھے۔ تو باہر نکلے تو دیکھا وہ کمرے بھی ٹوٹے ہوئے، وہ مسجد بھی گئی، وہ بھی گئی، وہ بھی گئی، سب کچھ گیا۔ اب جس جگہ یہ سوئے ہوئے ہیں اللہ نے پہ نیند تاری کر دی۔ اب سکون کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، نہ دے تو بڑی بڑی مسیریوں پہ سونے والے رات کو تڑپتے ہیں، تڑپتے ہیں، ایک گولی کھا تو دوسری گولی کھا، یہ کر اور وہ کر۔ اب سکون دے تو کس طرح دے؟ اللہ کو سمجھو ذرا، اصحاب کہف کو کتنا سال چلایا؟ 309 سال۔ اور اس وقت کا طاغوت، اس وقت کا بھی طاغوت ہے نا، اس زمانے کے طاغوت سے وہ بھاگے تھے۔ یہی تھا نا کہ مشرق بادشاہ ان کو کس بات میں مجبور کر رہا تھا، اور آج کا طاغوت اور آج کی دجالی قوتیں بھی ہمیں مجبور کر رہی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھاگنا میدان سے مسئلے کا حل نہیں ہے، بھاگنا مسئلے کا حل نہیں۔ مرد کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اس کے سینے میں اللہ کا نور ہے، کلمہ ہے، ایمان ہے، ڈٹ جائے، ڈٹ جائے، اور اللہ کے یقین پر ڈٹ کے بھی مر گیا پھر بھی کامیاب، مر گیا پھر بھی کامیاب رہیے۔ کبھی ادھر ہاری ہوئی باتیں نہ کریں، کبھی ہاری ہوئی بات نہ کریں، کبھی نہ بچوں سے کریں نہ گھر میں کریں۔ ٹی وی کھولو
50 میتیں آج فلاں جگہ سے نکل گئی جی، پہلے ہم نے بڑی احتیاطیں کی تھی، اب احتیاطیں چھوڑی ہیں، اس لیے اتنے لوگ مر گئے ہیں، دم ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ میری موت کا ایک دن معین ہے، ایک دن معین ہے، اس نے آنی ہے اور آ کے رہے گی۔ دنیا میں اگر سدا کسی کو رہنے کا حق ہوتا نا تو اللہ کے محبوب اس شان کے تھے کہ آپ کو اللہ جل شان ہو روتے صحابہ چھوٹ رہ گئے پیچھے، بیٹی روتی رہ گئی پیچھے، قافلوں کے قافلے روتے رہ گئے پیچھے، اللہ کی مشیت نے کام کیا جی۔ آدم شفیع اللہ نہ رہے، موسیٰ کریم اللہ نہ رہے، ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے؟ بھئی کم از کم مرو اپنے پیچھے صحیح سوچ چھوڑ کے جاؤ، صحیح عقیدہ چھوڑ کے جاؤ، صحیح لائن پہ لوگوں کو لگا کے جاؤ۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں، کبھی ہاری ہوئی بات نہ کریں۔ ہر آدمی کے 10 15 20 آدمی کسی نہ کسی نے جو دوست احباب کا حلقہ ہے، قدرت کے اس ورلڈ آرڈر پر متوجہ کریں کہ یہ حالات اللہ کی طرف سے بنے ہیں اور یہ لوگ جو استعمال ہو رہے ہیں یہ ہمارے ایمانوں کا امتحان لے رہے ہیں۔ اب اس پر کئی لوگ آپ سے پوچھیں گے جی کیا کوئی دوائی نہ لیں، کوئی احتیاطی تدبیر اختیار نہ کریں یا کوئی علاج نہ کرائیں؟ بھئی احتیاطی تدبیر نہ کرنا، علاج نہ کرانا، یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے۔ اور اگر کوئی اس کو توکل کا کہے گا، توکل بھی یہ توکل نہیں ہو، خودکشی ہوگی۔ ہمارے سامنے سنت زندگی موجود ہے نا۔ لیکن میں جس جوہر کو ٹکر مار رہا ہوں، میں جس جوہر کو اندر سے لانا چاہ رہا ہوں، وہ کوئی اور چیز ہے۔ اسباب کے اختیار کرنے کے باوجود بھی لوگ مر جاتے ہیں، اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھی مر جاتے ہیں۔ پھر کیوں مرتے ہیں؟ ایسے ہوتا ہے نا جن کے گھر کے کمرے کے ٹمپریچر برابر، پانی ان کے فرانس کے صاف و شفاف چشموں سے آتے ہیں جی، اور کھانے سے پہلے 10 قسم کے ڈاکٹر آ کر ان کو چیک کرتے ہیں، کھانے کو کتنا فوڈ دینا ہے، اس میں کتنی مرچی ہوں گی تو کتنا آئل ہو، تو کتنا مسالہ ہو اس میں، تو کیا چیز نہ ہو تو کیا ہو، پھر بھی مر جاتے ہیں۔ اگر کوئی اس سے پہلے نہ مرا ہو تو پھر تو ہم کہیں جب ایسے ہی جانا ہے دنیا سے تو صحیح عقیدے کے ساتھ کیوں نہیں جاتے ہو؟ صحیح عقیدے کے ساتھ کیوں نہ جائے آدمی کہ جو قبر کی رات ہے وہ باہر نہیں آنی، میری عمل کی کوتاہیاں، میرے اعمال کی کوتاہیاں بہت زیادہ ہوں گی، لیکن اس کا غم مجھے اپنی جگہ پر، لیکن اگر عقیدے کی کمی رہ گئی، مر بھی گئے اور تباہ ہو گئے۔ بس عقیدہ، سوچ فکر دھیان ہر آن گھڑی اللہ کی طرف رہے، بس اللہ کی طرف رہے، اسباب اختیار کرے، نتیجہ اللہ پر چھوڑے، اور نتیجہ آ جائے اس پر حالت خراب ہو جائے، اس کا مطلب یہ آدمی اندر سے بہت کھوکھلا ہے۔ نہیں سمجھے آپ بات؟ اتنا اچھا میڈیسن استعمال کرتا ہوں میں، اتنا اچھا اینٹی بائیوٹک استعمال کیا، پھر بھی کھانسی آرام نہیں آ رہی، پھر بھی زکام ٹھیک نہیں ہوتا، پھر بھی بخار نہیں اترتا، پھر بھی مر گئے ہم۔ ابھی یہ شفا اللہ کی طرف سے تھی، اس کے خزانوں سے ابھی تمہارے لیے شفا نہیں آئی، ابھی تمہارے لیے شفا نہیں آئی۔ ایک تو یہ بات میں عرض کروں کہ یہ جو کورونا کا ڈرامہ ہے نا، اس پہ سب حاضر باش ہو جائیں، اس پہ سب حاضر باش ہو جائیں۔ پھیپھڑوں کی بیماریاں بھی لگتی ہیں، چیسٹ انفیکشن بھی ہوتے ہیں، گلے کی خرابیاں بھی ہوتی ہیں، موسم ہی ایسا ہے۔ اس سے پہلے کون بیمار نہیں ہوا؟ سارے گھر والے پہلے ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں جی کھنگورا آیا ہوا ہے، کالی کھانسی آئی ہوئی ہے، کھنگ لگی ہے جی، اور ختم ہی نہیں ہوتی۔ خدا نہ کرے آج کل ایسی کوئی صورتحال ہو جائے، پکڑے لے جائیں سیدھا۔ اور دنیا میں خوف پھیلانے کے لیے
کل ایک آدمی نے مجھے فون کیا کہ میرے والد صاحب کو کوئی ہسپتال نہیں لے رہا کہ جسے کرونا ہے، جسے کرونا ہے نہیں لے رہا کوئی بھی، اور ڈاکٹروں کو بھی پتا ہے، اسپتال کو بھی پتا ہے کہ جان لیوا مرض نہیں ہے، جان لیوا مرض بھی نہیں ہے، اس سے جان نہیں جاتی۔ اور خاص کر کے میڈیکل سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ 60 سال کی عمر تک قوت مدافعت کا جو نظام ہے وہ اللہ نے اتنا قوی بنایا ہے کہ ایسے چھوٹے موٹے انفیکشن سے، ایسی بیماریوں سے مرتا کوئی نہیں آدمی، مرتا کوئی نہیں آدمی۔ تو خاص کر آج کل کوئی مذہبی رہنما یا کوئی جس کا کوئی معاشرے میں کوئی نام مقام ہے، تو اس کو اگر کھانسی لگ جائے تو اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ ایسی چیزیں دوائیاں بھی آ گئی ہیں آج کل، ایسی دوائیاں استعمال ہو جاتی ہیں کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ میں سمجھے نا؟ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھی اللہ جل شانہ کی طرف پورے متوجہ رہیں، اللہ کو ادھوری توجہ بھی نہیں چاہیے۔ اور خاص کر کے آج کل کے جو دن ہیں، آج کل کے میں سمجھتا ہوں اگر آج کل فجر کی جماعت سے رہ جاتی ہے نا، یہ اللہ کی ناراضگی کی سبب رہتی ہوگی۔ اللہ کی خاص ناراضگی کا سبب نہ ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ جماعت کی نماز رہ جائے۔ اتنی بڑی رات ہے، اتنی بڑی رات ہے، تو کم از کم تہجد کا اہتمام ان دنوں کے اندر ہر ساتھی کو باقاعدگی سے کرنا چاہیے۔ تہجد کا اہتمام، اب گرمیوں میں ہم فجر 4 بجے پڑھتے ہیں، آج کے 4 بجے آدھی رات ہوتی ہے، آپ 4:45 بجے اٹھتے ہیں، پھر بھی اللہ آپ کو توفیق دے دیں گے۔ اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ مجھے اتنی بڑی رات تو مجھے اٹھنے کی توفیق دے دے، ہوگا اسی کی توفیق سے ہوگا۔ اور اٹھنے کے بعد بھی اگر کسی کو توفیق نہ ہوتی ہو تو میں ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ بستر کمر توڑ کر مراقبہ شروع کر دیں، مراقبہ شروع کر دیں، شیطان کی کمر توڑیں، ٹھیک ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، قرآن میں آتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت استغفار شروع کر دیں، اللہ سے مانگنا شروع کر دیں اس وقت، یا اللہ پاک مجھے اپنی یاد کی توفیق دے دے، اپنی یاد کی توفیق دے دے۔ اور تسبیحات میں سے اس وقت کی جو تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تسبیح مبارک جو ہے نا بڑے شوق سے، اور اگر اس کو قدر اونچی آواز سے پڑھیں گے نا تو بڑی ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بڑی مبارک تسبیح ہے، بڑی مبارک تسبیح ہے۔ اور ظاہری اور باطنی مسائل اور پریشانیوں کے لیے اس کو اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو یہ آج کل اگر ان دنوں میں عادت پڑ جائے نا صحیح کی، تو اگر بعض ساتھیوں کو ایسا ہوتا ہے کہ بہت 1 بجے اٹھ جاتے ہیں، اگر اٹھ گئے تو اٹھ کے وضو کر کے 2-4 رکعت نماز پڑھ کے پھر سو جائیں، پھر فجر سے پہلے اٹھیں، اور اگر اس کا معمول ہو جائے گا انشاءاللہ یہ عادت آپ کی مستحکم ہو جائے گی۔ ہمارے حضرت جی صاحب خواجہ شمس الدین سید پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کے بارے میں کہا کرتے تھے، ہمارے حضرت اپنے شیخ اور اپنے والد کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ میں چھوٹا سا ہوتا تھا تو والد صاحب سحری کے وقت اٹھتے تھے اور رویا کرتے تھے، تو میں اپنے بچپنے کی وجہ سے سوچتا تھا ابا جی کو کسی نے کچھ کہا نہیں تو روتے کیوں ہیں، یہ کسی نے کچھ کہا نہیں ہے تو یہ روتے کیوں ہیں؟ تو یہ شعر پڑھا کرتے تھے، کہتے تھے یاتے جاگدا یار دائرہ یار راتی، یاتے جاگدا دکھیا بیمار راتی، یا تو اللہ کا دوست اٹھتا ہے
یا کوئی دکھی بیمار اٹھتا ہے، پریشان ہے، درد ہے، جسم میں تکلیف ہے، نیند نہیں آ رہی، اٹھ کے بیٹھ کے یا تے جاگدا پہرے بردار راتی، سیڑھی پہ جا کے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، چور جاگے سن نامنے نو، چور اس انتظار میں ہے کہ کس کی دیوار میں سوراخ کرنا ہے، اس کی جاگنے کا اپنا مقصد ہے، بیمار اپنے اس میں ہے، ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پہ ہے، جاگوئے بندیا غافلا تیرے اتے جاگ دی سچی سرکار راتی، تو بھی ذرا جاگ، تیرے اوپر ایک ذات جاگ رہی ہے، سمجھے نا؟ اللہ جل شانہ سے توفیق بھی مانگنی ہے اور اللہ جل شانہ کی خدمت بارگاہ میں دعا بھی کرنی ہے کہ یا اللہ اس وقت جو حالات امت کے بن چکے ہیں، پاکستان کے بن چکے ہیں، یا اللہ تو پاکستان کو بچا دے، امت کو بچا دے، عالم اسلام کو بچا دے۔ اس وقت ہمارے ایمانوں پر بڑی الغار ایمان پر ہو رہی ہے، آپ لوگوں کو شاید یہ وقت سمجھ نہیں آ رہا، یہ کرونا ورونا اور یہ جتنی بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں نا، اس کے پیچھے جو مقاصد دنیا والوں کا کچھ اور ہے۔ مجھے تو عوام سے تو کوئی گلہ نظر نہیں آیا، یہ جو دیندار لوگ ہیں نا، یہ بڑے سخت ٹیسٹ کیا اللہ نے ان کا۔ کسی شاعر نے کہا نا، ادھر ادھر کی بات نہ کر، ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا یہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے یہ بتا یہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رازنوں سے خبر نہیں پر تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو ٹھیک ٹھاک آدمی تھا، تجھے کیا بلا کھا گیا، تو کیوں ادھر ادھر ہو گیا؟ تجھے یہ چاہیے تھا کہ تو اللہ کی ذات پر جیسے تو ایمان لایا، پھر اس عقیدے پہ ڈٹ جاتا، تو اوپر نیچے کے جتنے حالات آتے جاتے رہیں گے، آتے جاتے رہیں گے، لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ اللہ کہیں بھی تیری ذات سے گرا شکوہ پیدا نہ ہو جائے، تیری ذات سے گرا شکوہ پیدا نہ ہو جائے، اور تجھ سے میرا تعلق ٹوٹ نہ جائے، تعلق کمزور نہ ہو جائے۔ اس لیے تہجد کا اہتمام، اور اٹھ کے بھی نہ اٹھ سکے آدمی تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم اور مراقبہ شروع کر دے۔ اور یہ بات آپ ایک اور یاد رکھیں میری، بعض ساتھی تسبیحات کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تہجد پڑھ لیتے ہیں، ان کو جو کیف محسوس ہوتا ہے نا، اس سے وہ مراقبے کا وقت بھی ادھر دے دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، سارے معمولات اپنی جگہ پر، مراقبے کی جگہ کسی عمل کو نہ دیں۔ سارے جب مراقبہ چھوڑتا ہے تو اس کو کیا عذاب آتا ہے، اس پر کیا سختی آتی ہے، اسے غصہ دے دیا جاتا ہے، اس کو بے جان غصہ آتا ہے اور سخت غصہ آتا ہے، اور آتا کس پر ہے؟ بیوی پر، پہلا نمبر۔ دوسرا نمبر